السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ صبح ہو گئی، ناشتہ کر لیا، بچوں کو ناشتہ دے دیا، بزرگوں کو ناشتہ دے دیا، پھولوں کو ناشتہ دے دیا. پھولوں کو ناشتہ دینا بہت ضروری ہے. صبح صبح انہیں پانی دیں، ان کی گوڈی کریں، اور کیا کریں، ان کی ساری جھاڑ جھنکار ہٹائیں، بوٹیاں نکالیں، ہے نا. یہ بھی ان کا ناشتہ ہے نا. ارد گرد کے بیکار چیزیں ہٹا دیں تاکہ وہ پھلیں پھولیں اور ناشتہ کریں. سب کو کرائیں، بچوں کو بھی ضرور کرائیں. آج میں آپ کو ایک بات بتانا جا رہی ہوں. میں نے کیا کرنا تھا آج کہ نا آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ ناشتہ کریں، سب کو ناشتہ دیں. صبح اٹھیں تو میرے بچے بھی ہمیشہ سے ناشتہ کرتے رہے ہیں، تو ناشتہ بہت ضروری ہے. اس سے انرجی آتی ہے. اسکول کے بچوں کو ایسے نہ بھیجیں. میرا بیٹا کہتا ہوتا تھا پیٹ میں گوں گوں ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ تم کچھ کھاتے نہیں ہو. بہرحال ساری عمر ان کو ناشتہ ضرور کرایا اور ناشتے کے بغیر نہیں بھیجا کسی کو بھی، اور خود بھی میں ناشتے کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی. تو میں نے سوچا کہ نا میں ایسی بولتی رہتی ہوں تو کہیں کوئی چیز غلط نہ بول دوں، زیادہ ٹریک سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. تو میں نا ایسے کرتی ہوں، آج ایک کاپی لیتی ہوں، تھوڑے سے پوائنٹس لکھ لیا کروں گی کہ میں نے کیا بولنا ہے. تو میں نے نا کیا کیا کہ میرے پاس ایک کاپی پڑی تھی. امی فوت ہو گئی ہیں، 3 سال اب تو ہونے والے ہیں. تو میں ان کی سائٹ سے لائی تھی کاپی. تو میرا خیال تھا کہ بالکل نئی کاپی ہے. میں نے اس کو کھولا بھی نہیں اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا. تو کیا ہوا کہ میں نے کھولی، میں نے کہا کہ اس میں لکھتی ہوں. تو اس کے اندر تو امی نے لکھا ہوا تھا. میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی. جیسے نا اللہ میاں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی امی کے بارے میں بھی بولو بھائی. امی کہہ رہی ہیں مجھے یہ، کیونکہ میں کہتی تھی کہ میں امی کے بارے میں نہیں بول سکتی. آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، وہ میں نے یادیں شیئر کی تھی، تو آپ کہنے لگی کہ اپنی ماں کے بارے میں آپ کہتے ہوئے خاموش ہو گئیں. تو واقعی ماں کے بارے میں نہیں کچھ کہا جاتا. تو امی نے نا اس میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے اور بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. 2-3 پیجز ہی ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے سارا. حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ، ماؤں کی تاریخ میں ایک منفرد مثال. تو ایسی مثال نہیں ملتی. اور پھر بڑا اچھا پورا لکھا ہوا ہے کہ کیسے تپتے ہوئے ریگستان میں دور دور تک سبزے کا فقدان تھا. تپتی چٹانیں، اگلتی پہاڑیاں، آگ اگلتی ہوئی، اور برے حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑا وہاں، اور پھر وہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور پانی نہیں تھا. اور ماں نے سوچا کہ پانی نہیں ہے تو کیسے میرا بچہ جو ہے نا وہ سروائیو کرے گا. تو کتنی وہ پریشان ہوئی اور کتنی وہ بھاگی دوڑی. تو اللہ میاں نے ان کو آب زمزم دیا. اور آب زمزم تو ہم سب کے لیے تا قیامت دے دیا، سب کے لیے. کتنے اس میں شفا ہے اور کتنے اس کے فوائد ہیں. تو یہ بات امی نے لکھی ساری کہ مائیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ماؤں کی قدر کرنی چاہیے. اور ماں کو جو ہے نا بس کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے. اور پھر آگے امی نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. مجھے لگا کہ امی نے ہی کہا ہے کہ بیٹے بولو، میرے بارے میں بھی بولو، کیوں نہیں بولتی ہو؟ بولو گی تو دل ہلکا ہوگا. تو لو جی، آج تو میری ویڈیو ہی ٹوٹل فرق ہو گئی. امی سوچتا ہے انسان انہوں نے تو کہیں جانا نہیں. مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ امی جو ہے نا بس یہ تو ہیں ہی ہیں، یہ کہیں نہیں جانے والی. ان کو تنگ کر لو، ان کو جو مرضی کہہ لو، یہ تو ماں ہیں. ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے، جب بھی پالو لگتا تھا ساری ٹینشن ختم ہو گئی. مجھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ادھر ہی آ گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو ابو کہنے لگے کہ آپ لوگ ادھر ہی آ جائیں. تو پھر ہم ادھر ہی آ گئے. وہ جی کا بھی بھلا ہو. تو ہم نے بس خیال رکھا ان کا، اور ان کے امی ابو بھی ادھر ہی رہتے ہیں تو ان کا بھی رکھا، دونوں کا بس ساتھ ساتھ ہم کرتے گئے کوشش. تو امی کی جو مجھے پرانی بس بات یاد ہے، ہم درگئی میں تھے. تو درگئی میں نا ابو وہاں کے ہیڈ تھے، وابڈا میں تھے. تو بہت بڑا گھر تھا، مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، بہت بڑا لان تھا، بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، لوکاٹ اور املوک، اور وہ کالے والے املوک بھی ہوتے تھے. تاسو خو به پیژنئ کنه چې کم پښتانه یې
تو وہ املوک اور ٹماٹر، امرود. لیکن ایک بات مجھے یاد ہے کہ بھینسوں سے وہ لسی بناتی تھی، اور لائن میں لوگ جو ہے نا اپنا اپنا کٹورا پکڑے ہوئے کھڑے ہوتے تھے لسی لانے کے لیے. اور نرگس کے پھول تھے اتنے سارے کہ مجھے آج تک ان کی خوشبو نہیں بھولی. وہ پھول نہ بھی ہونا، مجھے میرے ناک میں رچ بس گئی ہے. میں آنکھیں بند کروں تو میں جب چاہوں نرگس کی خوشبو سونگھ سکتی ہوں. آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ضرور شیئر کریں. تو مجھے بس تب سے پھول پسند ہے، امی کو بھی پھول پسند تھے. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب انہوں نے لاہور یا پنڈی آنا تو بہت زیادہ ہوتے تھے تو وہ تڑوا کے مالی سے ان کے گلدستے بناتی تھی اور پھر اپنوں کو پیش کرتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے ان کے ارد گرد گیلا کپڑا لپیٹتے تھے وہ. اور اے سی تو اس زمانے میں ہماری گاڑی میں نہیں تھا، مسا گاڑی تھی. تو اس کے اندر جناب مجھے یہ یاد ہے کہ پھول ہوتے تھے. میں دل میں سوچتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، کیوں لے کے جاتے ہیں؟ پر اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ پھول بہترین تحفہ ہیں. اگرچہ مجھے پھول توڑنا بہت برا لگتا ہے میں سوچتی ہوں لوگ پھول توڑتے کیوں ہیں. لیکن بہرحال پھول ایک بہت ہی حسین چیز ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے میں تو کہتی ہوں یہ بھی انسان ہے. تو امی کی بس یہ بات مجھے یاد ہے، بس جو چاہو لے لو گھر سے. مائیں بس مائیں ہوتی ہیں. ہم لوگ آتے تھے اپنی گاڑی چھوٹی سی میں، ایف ایکس میں، اور پھر بھر کے جاتے تھے واپس. اوپر جنگلہ بھی لگایا ہوتا تھا کیریئر وجی نے، وہ بھی ہمارا بھرا ہوا ہوتا تھا. بچے بھی تھے، سب کچھ ٹھوس ٹھسا کے ہم واپس پہنچتے تھے. ایون کھانا بھی بنا کے دیتی تھی کہ وہاں واپس جاؤ گی تو گھر بند ہے تو کھانا. مجھے ابھی تک یاد ہے. اب وہ میں فریج میں رکھ لیتی تھی. یار کیا کیا باتیں امی کی جائیں. کوئی مسئلہ ہوتا تھا، امی ہیں بس، امی کو بتا دو. میں تو ویسے امی سے شیئر ہر چیز کر لیتی تھی، اور آگے سے کوئی کام کروانا آتا تھا پھر وہ کہتی تھی تو بس تم فکر نہ کرو، آگے ابو ہیں، ابو سے وہ کروا لیتی تھی بڑے کام. بڑا طریقہ تھا ان کا، بہت ہی پیاری تھیں. ابو سے ناراض بھی ہوتی تھیں اور ابو پھر ان کو مناتے تھے، پاؤں پڑ کے مناتے تھے. آپ یقین کریں گے، کیونکہ زیادتی جو ابو کی ہوتی تھی. تو آپ لوگ بھی اپنے اسپاؤس سے کبھی جو ہے نا یہ نہ سوچتے پھریں کہ وہ معافی مانگے. اگر آپ نے غلطی کی ہے نا تو معافی ضرور مانگے. یہی بس ہمارا جو ہے نا حل ہے. تو زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ جس کا دل دکھائیں اس سے معافی مانگ لیں اور پھر خوش ہو جائیں، بس بھول جائیں. تو بزرگوں کا خیال رکھیں. ابھی میں امی ابو کو باہر لاتی تھی، یہاں پر لان دکھاتی تھی، اتنا خوش ہوتی تھی پھول پتے دیکھ کے، اور خاص طور پہ چڑیاں دیکھ کے. کہتی تھی تم نے لان بہت اچھا رکھا ہوا ہے. تو میں کہتی تھی کہ ہاں مجھے شوق ہے. تو امی نے بس جو چیز ہوتی تھی مجھے دے دیتی تھی، بس لے لو تم. یہ بالیاں بھی میں نے جو پہنی ہیں بھی امی نے دی ہیں. یہ سب کچھ امی نے دیا ہوا ہے. امی تو میرے رگ میں ہیں، رگ میں ہیں امی ابو دونوں. ان کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. تو ان کو اچھا کھلائیں، ٹائم پہ ناشتہ دیں، ان کو خوش رکھیں. پھر نہیں آتے، ایک دفعہ چلے جائیں تو نہیں آتے پھر. میں واک کرتی ہوں نا، کافی گھر خالی ہیں، لوگ باہر چلے گئے ہیں. کئی گھروں میں بزرگ رہتے ہیں، بچے نہیں ہیں ان کے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے. اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے جب بندے میں ہمت نہیں رہتی. ہمارے میں ابھی سے ہمت نہیں رہی. تو پھر وہ تو 80 سال کے جو لوگ ہیں تو پھر ان کا کیا ہے. ابھی میری بیٹی نے آ جانا تھا، وہ نہیں آ رہی کیونکہ وہ کہہ رہی ہے ماما 2-3 دن بعد آؤں گی میں، اس کی سسر کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں. لیکن ان کے 4 بچے ہیں، چاروں باہر ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا، اور یہی حالات ہیں. تو اپنی بزرگوں کی قدر کریں، ان کو چھوڑ کے نہ جائیں، ان کے گھر آباد کریں. میں نے دیکھیں اپنے ماں باپ کا گھر آباد کیا ہے. اس میں نہ پڑیں یہ بیوی کا گھر ہے تو یہ میاں کا گھر ہے. مل جل کے رہیں. آج کل وہ زمانے نہیں رہ گئے. بزرگوں کی قدر کریں گے، آپ یقین کریں وہ اتنی دعائیں دیں گے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. میرے ابو مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں روز رات کو. میں دن میں تو خیر میں آتے جاتے السلام علیکم کرتی ہوں، اور سلام بھی میں نے کہا ہے نا بڑا زبردست کرنا ہے. السلام علیکم میں ایسے کرتی ہوں ابو کو سلام، بڑا خوش ہوتے ہیں. پھر رات کو جاتی ہوں ان سے دعائیں لیتی ہوں. روز مجھے دعائیں دیتے ہیں. تو کیا وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اگر آپ کا بزرگ آپ سے خوش ہے تو کیا وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ ٹرائی کریں، بزرگوں کی دعائیں لیں، ان کی پسند کی کھانے کی چیزیں بنائیں. مجھے جب یہ کہتے ہیں نا کچھ لے کے آؤ، میں اسی وقت جاتی ہوں. کل مجھے کہنے لگے خربوزے نہیں ہیں، مجھے خربوزے چاہیے، دل کر رہا ہے.
اور فروٹس تھے. میں نے کہا وہ فلانی فلانی چیز ہے لیکن کوئی بات نہیں. میں اسی وقت گئی ہوں, گاڑی میں بیٹھی ہوں, وجہ نہیں تھی, یہ پڑھانے گئے ہوئے تھے, جا کے لے کے آئی ہوں. ان کے خربوزے انہیں پسند ہیں, انہیں گنڈیریاں پسند ہیں زیادہ, تو میں نے کہا بس میں لے کے آتی ہوں, کھلائیں پلائیں, ان کا خیال رکھیں. یہ وقت نہیں پھر آنا, یہ وقت پھر نہیں آنا, یہ وقت پھر نہیں آنا. بس خوش رہیں, بزرگوں کا خیال رکھیں گے تو آپ خوش رہیں گے. اللہ میاں آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے, آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب ہوں, اپنے ماں باپ کی خوشیاں نصیب ہوں. بس اللہ حافظ, خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر اچھا سلام کا جواب دیں, ہے نا. اللہ حافظ.